وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جیلانی أدرك عبدك. اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر اور اس کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو صاحب ایمان بنایا. دنیا کے اندر اس کی بے شمار نعمتیں ہیں جو اس کے تمام بندوں کو ملی ہوئی ہیں، مگر ایمان کی دولت اس نے اپنے ہر بندے کو نہیں دی ہے. اس وقت دنیا کے اندر تقریباً 8 ارب آبادی انسانوں کی پائی جاتی ہے. 8 ارب آبادی میں 6.5 ارب کے قریب وہ لوگ ہیں جو ہمارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں. اکثریت ان لوگوں کی ہے جو کلمہ طیبہ کا انکار کرتے ہیں، اور پھر 1.5 اور 2 ارب کے درمیان جو آبادی ہے کلمہ پڑھنے والوں کی، ان میں بھی الگ الگ نظریے کے لوگ پائے جاتے ہیں. کلمہ پڑھنے والوں کی اتنی کثیر تعداد ہے، مگر اس کے باوجود ان کے آپس میں شدید اختلافات ہیں. کوئی کلمہ پڑھتا ہے مگر صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کوئی کلمہ پڑھتا ہے مگر اہل بیت کے ماننے سے انکار کرتا ہے، کوئی کلمہ پڑھتا ہے مگر کلمہ پڑھنے کے باوجود اللہ و رسول کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے. کلمہ پڑھنے والے ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ جو اللہ والوں کے ذکر سے چڑھتے ہیں، ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ ان کے آستانوں پر حاضری دینے کو شرک اور بدعت تصور کرتے ہیں. ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں مگر اس کے باوجود ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے. یہ سب کلمہ پڑھنے والے اسی دنیا میں پائے جاتے ہیں. تو 6.5 ارب تو وہ ہیں کہ جو سرے سے کلمہ ہی نہیں پڑھتے ہیں، اور 1.5 سے 2 ارب کے بیچ میں جو ہیں ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو کلمہ پڑھنے کے باوجود حقیقت میں بے کلمہ ہیں. لیکن اللہ کا کرم اہل سنت و جماعت پر ہے کہ اگر یہ جماعت نبی کا کلمہ پڑھتی ہے تو نبی کی حدیثوں پر بھی عمل کرتی ہے. قرآن پاک کی آیتوں میں سے ایک ایک آیت پر اس کا ایمان ہے. اگر نبی نے اپنے صحابہ کی عظمت بتائی تو الحمدللہ جو سنی صحیح العقیدہ ہے وہ انبیاء کرام، دیگر رسولان اعظام کے صحابہ اور ان کے احباب کی شان میں بھی گستاخی نہیں کرتا ہے، چہ جائے کہ رسول پاک نبی آخر الزماں کے صحابہ کی شان میں کوئی جملہ استعمال کیا جائے. کلمہ پڑھنے والے اہل سنت ہی وہ لوگ ہیں کہ جو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں تو نبی کی اہل بیت کی شان میں گستاخی نہیں کرتے، بلکہ ان کے لیے اپنے دل و دماغ کو بچھائے رہتے ہیں. اہل سنت ہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ولیوں کی عظمت کا پرچار کرتے ہیں، ان کی شان بیان کرتے ہیں، اور ان کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے اپنے گھروں سے سفر کر کے جاتے ہیں. یہ اہل سنت ہی کی خصوصیت ہے کہ وہ اللہ و رسول کو مانتے ہیں، اور اللہ و رسول کی تعلیمات جو ائمہ مجتہدین نے پہنچائی ہے ان ائمہ مجتہدین کے دامن سے بھی وابستہ ہیں. یہ اہل سنت ہی کی خصوصیت ہے کہ آج پرفتن ماحول میں بھی وہ مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت پر اپنے دل و جان کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. مجھے آپ انصاف سے بتائیے کہ کلمہ پڑھنے والے اتنے جو پائے جاتے ہیں، ان سارے کلمہ پڑھنے والوں کے بیچ میں آج جو ہمارا تشخص، ہماری پہچان بچی ہوئی ہے، اس زمانے میں کس کی محنتوں کا نتیجہ ہے؟ کس نے ہمیں صحابہ کی عظمت سکھائی؟ اور جب صحابہ کی عظمت کو چیلنج کیا گیا، ان کی شان میں گستاخی کی گئی، تو کون ہے جو
کاغذ لے کر میدان میں آیا اور ایک دو نہیں درجنوں کتابیں صحابہ کی شان کو بیان کرنے کے لیے لکھ ڈالی۔ وہ کون ہے کہ جب حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک گستاخ نے گستاخی کی تو تنزیہ المکانۃ الحیدریہ لکھ کر کے صبح قیامت تک کے لیے اس کا منہ بند کر دیا۔ وہ کون ہے کہ جب سیدنا غوث اعظم کی شان میں ایک تبرعی نے گستاخی کی تو اس نے قلم چلا کر کے اور صبح قیامت تک کے سنیوں کو ایک عظیم پیغام دے دیا۔ وہ کون ہے کہ جب ائمہ مجتہدین کی تقلید کو لوگ شرک اور بدعت کہہ رہے تھے، ناجائز و حرام کہہ رہے تھے، تو اس نے تقلید کی افادیت کو بیان کرتے ہوئے نہ جانے کتنے فتاوی کے ذریعہ لوگوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت اور ائمہ مجتہدین کے دامن سے وابستہ رہنے کا سبق عطا کیا۔ وہ کون ہے اس ہندوستان کے اندر کہ جب اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کوئی لکھ رہا تھا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، کون ہے جس نے 200 دلیلیں دے کر کے ایسے لوگوں کے منہ میں لگام لگا دی ہے اور ایک نہیں کئی کتابیں لکھ کر کے پوری دنیا کے مومنوں کے ایمان کی حفاظت کر دی ہے؟ وہ کون ہے کہ جب لوگ کہہ رہے تھے مزاروں پہ جانا شرک ہے، وہاں جا کر کے چراغ جلانا شرک اور بدعت ہے؟ وہ کون ہے کہ جس نے کتابیں لکھ لکھ کر کے بزرگوں کے اعمال کی صداقت کو واضح کیا ہے؟ مجھے کہنے دیا جائے، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ لوگ یہ کہیں وہ وہی ہے جس کے لیے دنیا کہتی ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت اللہ صلاح۔ آپ ذرا غور کیجئے، اس کی ذات ہے کہ جب وہ خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے تو ہم کو بھی ہنر سکھا رہی ہے کہ جب تم دعا کرو تو یہ صرف نہ کہو کہ ہم دنیا ہی میں اہل بیت کے خادم بن کر کے رہیں، بلکہ تم دعا میں یہ کہو یا اللہ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے۔ یہ کون دعا سکھا رہا ہے؟ یہ بریلی کا امام احمد رضا سکھا رہا ہے۔ اس نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب تم دعا مانگو تو دنیا میں بھی اہل بیت کے خادم بننے کی دعا مانگو، اور جب جنت میں جاؤ تو وہاں بھی ان کے خادم بن کر کے رہو۔ ان کے خادم بنو گے رب تمہیں دنیا میں مخدوم بنا دے گا۔ یہ دعا ہمیں کس نے سکھائی؟ یہ بریلی کے امام احمد رضا نے سکھائی ہے۔ جب صحابہ کی شان میں لوگ گستاخی کر رہے تھے تو کس نے ہمیں یہ بتایا کہ جان و دل سب کیے تم پر قربان، کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے؟ یہ کس نے ہمیں سکھایا؟ یہ بریلی کے امام احمد رضا نے سکھایا ہے۔ کون ہے کہ جب ائمہ کی تقلید کو لوگ شرک کہہ رہے تھے تو ہمیں وہ یہ بتا رہا تھا شافعی، مالک، احمد، امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ عظمت کا گن ہمیں کون سکھا رہا تھا؟ کون ہے کہ جس نے ہمارا رشتہ مصطفیٰ جان رحمت سے اتنا مضبوط کر دیا کہ جب لوگ یا رسول اللہ کو شرک کہہ رہے تھے تو وہ ہم کو یہ سکھا رہا تھا غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ کون ہے جو میلاد النبی کو شرک کرنے والوں کے منہ میں لگام دے رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا مثل فارس زلزلے ہو نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے؟ جب کہنے والا کہہ رہا تھا کہ تم لوگ نبی سے مانگتے ہو، نبی تو کچھ نہیں دے سکتے، تو وہ چیلنج کر کے کہہ رہا تھا کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور اپنی طرف سے وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا، یہی عقیدہ رسول پاک سے صحابہ نے حاصل کیا تھا، صحابہ سے ائمہ مجتہدین نے یہی عقیدہ لیا، اور یہی عقیدہ سلسلہ بسلسلہ ہندوستان میں حضور مجدد الفسانی حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی، سراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، یہی عقیدہ مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی، یہی عقیدہ مفتی کفایت علی کافی مراد آبادی، یہی عقیدہ حضرت صدر الدین آزردہ دہلوی، یہی عقیدہ حضرت مفتی حبیب صاحب کاکوروی، یہی عقیدہ ہم کو بریلی کا رضا دیکھتے ہوئے کہتا ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سرا۔ رفیقان محترم، اس لیے ہم اور آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمارا رشتہ اپنے بزرگوں سے ٹوٹا نہیں ہے، ہمارا رشتہ اپنے بزرگوں سے
ٹوٹا نہیں ہے، بلکہ وہ رشتہ ہمارے بزرگوں سے ہمارا مضبوط ہے۔ اور اس میں حکمت کیا ہے؟ آپ اس وقت ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کو اس مسجد سے تعلق ہے، اس مسجد سے آپ کو لگاؤ ہے، آپ کو اس مسجد سے محبت ہے، تو جب آپ اس مسجد میں آئیں گے، اگر دیکھیں گے کہ پانی گر رہا ہے ٹوٹی سے، کوئی وضو کرنے والا نہیں ہے، آپ دیکھ کر چلے جائیں گے کہ اس کو بند کریں گے؟ اس کو بند کریں گے۔ بارش کا موسم ہے، آپ مسجد میں آئے، دیکھا فرش بچھی ہوئی ہے، چٹائی بچھی ہوئی ہے، بوندیں پڑ رہی ہے، کوئی نماز پڑھنے والا بھی نہیں ہے، آپ دیکھ کر کے چلے جائیں گے یا آپ جلدی سے اس مصلی کو اور اس فرش کو لپیٹ کر کے مسجد کے اندر رکھیں گے؟ کیا کریں گے؟ لپیٹ کر اسے مسجد کے اندر رکھیں گے۔ اور اگر آپ نے ٹوٹی سے پانی گرتا ہوا دیکھ لیا اور نظر انداز کر کے چلے گئے، چٹائی کو بھیگتی ہوئی دیکھ لیا اور آپ نظر انداز کر کے چلے گئے، تو آپ اپنی محبت میں جھوٹے ہوں گے۔ اگر آپ مسجد سے محبت کرتے تو آپ پانی کو بہتا ہوا نہ دیکھتے، اگر آپ مسجد سے محبت کرتے تو مسجد کی چٹائی کو بھیگتی ہوئی نہ دیکھتے۔ اس سے ایک مزاج ملا کہ اگر آپ کو کسی کی ذات سے محبت ہے تو اس سے جس چیز کا تعلق ہے ان سب سے محبت ہونی چاہیے۔ اگر محبت نہیں ہے تو آپ اپنے دعوے محبت میں جھوٹے ہیں۔ حالانکہ آپ نے یہ کہا ہے کہ مجھے مسجد سے محبت ہے، چٹائی مسجد تو نہیں ہے، ٹوٹی مسجد تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے بھیگتی ہوئی چٹائی کو چھوڑ دیا تو لوگ کہیں گے لگتا ہے اس مسجد سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ پانی بہ رہا ہے، آپ نے بند نہیں کیا تو لوگ کہیں گے لگتا ہے اس کا مسجد سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ محبت آپ کو اگر مسجد سے ہے تو جن جن چیزوں کا تعلق مسجد سے ہے آپ کو ان سب کا لحاظ کرنا پڑے گا، ان سب کا خیال کرنا پڑے گا۔ اسی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں بس خدا کو مانو، خدا کے علاوہ اور کسی کو نہ مانو، کچھ لوگ اس طریقے کی تبلیغ اور تعلیم دیتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا آپ نے ورد کیا ہے، صوفیہ کی مجلس میں اگر آپ بیٹھے ہیں، آپ نے صوفیہ کا ورد اگر سنا ہے تو اس ورد میں ایک خاص ورد ان کا تھا، لا مقصودہ الا اللہ، لا محبوبہ الا اللہ، لا مطلوبہ الا اللہ، لا موجودہ الا اللہ۔ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مطلوب نہیں ہے، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مقصود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی دنیا میں کوئی اور موجود نہیں ہے، وہی مطلوب ہے، وہی محبوب ہے، وہی سب کا منتہا ہے۔ یہ صوفیاء کرام کی تعلیم ہے۔ تو جب صوفیاء یہ کہتے ہیں لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مطلوب نہیں، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی محبوب نہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصود نہیں، تو کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے پیر کو اس قدر مانتے ہیں کہ اگر استاد اپنے شاگرد سے، پیر اپنے مرید سے کہہ رہا ہے سید فروز در، سید فروز در، تو سید یہ نہیں کہتا ہے لا محبوب الا اللہ، لا موجود الا اللہ، بلکہ وہ کہتا ہے یہ بھی میرا محبوب ہے، یہ جو کہتے اس کو کرتے چلے جاؤ۔ اگر زمین تک سر جھکائے تو یہ سر تو خدا کے لیے جھکتا ہے، لیکن پیر کہہ رہا ہے تو جھکتا چلا جا رہا ہے، جبکہ وہ بھی کہتا ہے لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مطلوب نہیں ہے، کوئی محبوب نہیں ہے۔ تو یہ بیچ میں کہاں سے محبوب آ گیا کہ وہ کہہ رہا ہے تو سر نیچے جھکتا چلا جا رہا ہے؟ اس نقطے کو سمجھنا پڑے گا۔ اگر آپ نے یہ نقطہ سمجھ لیا تو کبھی بدعقیدہ نہیں ہوں گے، بزرگوں کے دامن سے وابستہ رہنے میں فخر محسوس کریں گے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو مثال سے سمجھایا کہ اگر آپ کو مسجد سے محبت ہے تو مسجد کی ایک ایک چیز سے آپ کو محبت ہوگی، تو اگر خدا کی ذات سے محبت ہے تو خدا جس سے محبت کرے اس سے بھی محبت کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کو خدا سے محبت ہے تو خدا کے جو محبوب ہیں ان سے بھی محبت کرنی پڑے گی، خدا جس کو چاہے اسے بھی چاہنا پڑے گا۔
اب اس کو اگر چاہیں گے تو یہ اس کو نہیں چاہ رہے ہیں، حقیقت میں خدا کو چاہ رہے ہیں۔ اس سے محبت کرنا یہ حقیقت میں خدا سے محبت کرنا ہے۔ کیوں فرمایا جاتا ہے نبی کا ذکر حقیقت میں خدا کا ذکر ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے نبی کی محفل حقیقت میں خدا کی محفل ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو یہاں سے ہو تو جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اگر خدا سے محبت ہے تو اس کائنات میں جس کو رب نے سب سے بڑا محبوب مانا ہے، اگر اس سے محبت نہ کریں تو ساری محبت بیکار ہے۔ اگر خدا سے محبت کا دعویٰ ہے تو اس کائنات میں جو خدا کا محبوب ہے اس کے لیے بھی اپنا دل بچھانا پڑے گا۔ اب سلسلہ اور آگے بڑھے گا تو خدا کا جو محبوب اس سے بھی محبت کیجئے، اور اس محبوب کا جو محبوب ہے اس سے بھی محبت کیجئے، اس محبوب کا جو محبوب ہے اس سے بھی محبت کیجئے۔ الحمدللہ یہ سلسلہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، ہم اہل سنت کے پاس ہے، اس لیے کہ ہم اپنے ولیوں کی محفل سجاتے ہیں، شان اولیاء بھی بیان کرتے ہیں، شان علماء بھی بیان کرتے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں کہ یہ ہمارے مطلوب حقیقی ہیں، مطلوب حقیقی تو خدا ہے، مگر خدا نے ان کو محبوب بنا لیا تو ہم نے بھی انہیں اپنا محبوب بنا لیا۔ خدا نے ان کو چاہا تو ہم بھی ان کو چاہتے ہیں، اس لیے کہ خدا سے چاہت کا تقاضا یہ ہے کہ خدا جس سے محبت کا اعلان کرے بندہ اس سے محبت کرے۔ اب لوگ کہتے ہیں خدا کو مانو، خدا کے علاوہ کسی کو نہ مانو، خدا ہی سب دیتا ہے۔ ہم کہاں کہتے ہیں کہ خدا نہیں دیتا ہے، خدا ہی سب دیتا ہے۔ اسی لیے تو اس کے سامنے اپنی پیشانی جھکاتے ہیں بلکہ اپنی ناک رگڑتے ہیں۔ خدا دیتا ہے، ہر بندے مومن کا یہ عقیدہ ہے، اسی لیے اس کی عبادت کرتے ہیں، مگر رسول دلاتے ہیں اس لیے ان سے محبت کرتے ہیں۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور یہ عقیدہ اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے نہیں لکھا ہے، صحابہ کرام کی شان یہی تھی، جب ان کے سامنے کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جاتا تو وہ نبی ہی کی بارگاہ میں جاتے۔ ایک صحابی رسول کا واقعہ بہت مشہور ہے، دشمن نے تیر مار دیا، آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا، آنکھ باہر آ گئی۔ بتائیے آنکھ باہر آ جائے تو آپریشن کون کرے گا؟ مولانا کریں گے؟ پیر صاحب کریں گے؟ کون کرے گا؟ ڈاکٹر کرے گا، آپریشن ڈاکٹر کرے گا، مرہم ڈاکٹر لگائے گا، پٹی ڈاکٹر باندھے گا۔ مگر وہ صحابی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ساری خوبیوں کے جامع مصطفیٰ جان رحمت ہیں، ڈاکٹر بھی یہی ہیں، ماسٹر بھی یہی ہیں، طبیب قلوب بھی یہی ہیں، طبیب ابدان بھی یہی ہیں، صحابی رسول ہیں۔ نبی کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ دشمن نے تیر مار دیا ہے، آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ کسی حکیم کے پاس، جاؤ کسی ڈاکٹر کے پاس، جاؤ کسی سے مرہم پٹی کراؤ، میں تو صرف مسئلہ بتانے کے لیے آیا ہوں، شریعت بتانے کے لیے آیا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں قریب آ جاؤ۔ اب وہ جو قریب ہوئے، رسول پاک نے اپنا لعاب مبارک نکالا، ان کی آنکھ میں لگایا، ڈھیلا سیٹ کر دیا، آپریشن ہو گیا۔ صحابی فرماتے ہیں پہلے سے زیادہ روشنی آ گئی ہے، سبحان اللہ۔ ایک صحابی رسول ہیں، وہ گئے دشمن کو مارنے کے لیے، اور جب زینے سے اتر رہے تھے، دوڑتے ہوئے آ رہے تھے، اتفاق سے پیر نیچے پڑ گیا، پڈلی ٹوٹ گئی۔ نبی کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ دشمن کو مار کر کے آ رہا ہوں، مگر جلدی جلدی چل رہا تھا، زینے پہ قدم صحیح نہیں پڑ سکا، نیچے چلا آیا، پڈلی ٹوٹ گئی۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ کسی ہڈی اسپیشلسٹ کے پاس، جاؤ اس سے مرہم پٹی کراؤ، میں کیا کر سکتا ہوں، میں کچھ نہیں دے سکتا ہوں، نہیں، بلکہ فرماتے ہیں قریب آؤ۔ اب وہ صحابی رسول پاک سے قریب ہوئے، میرے آقا نے اپنا ایسا دست مبارک پھیرا، اور پھر پھیرتے ہی فرماتے ہیں وہ صحابی کہ رسول پاک نے جو ہی ہاتھ پھیرا، آپریشن ہو گیا، ہڈی جڑ گئی، پھر تو اتنی طاقت آ گئی کہ پہلے سے زیادہ پیدا ہو گئی۔ ایک صحابی رسول ہیں، ان کا حال یہ تھا کہ وہ بہت سارا، ان کے والد بہت سارا قرضہ لے کر کے دنیا سے چلے گئے تھے، بہت سارا قرض لے کر کے وہ دنیا سے چلے گئے، قرض ادا نہ کر سکے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، ان کے بیٹے جن کا نام حضرت جابر ہے، آپ نے ہی کئی مرتبہ ان کا نام اپنے کانوں سے سنا ہوگا، بڑے مشہور صحابی رسول ہیں، ان کے والد کا
واقعہ ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی یہ بات ہے، میرے والد کا انتقال ہو گیا اور جب وہ دنیا سے گئے بہت سارے لوگوں سے قرضہ لے رکھا تھا ہم لوگوں کی پرورش کے لیے۔ جب وہ دنیا سے چلے گئے اب قرض خواہوں نے مجھے پریشان کرنا شروع کر دیا اور کہنے لگے اے جابر تمہارے باپ نے اتنا لیا تھا دو، تمہارے باپ نے اتنا مجھ سے قرض لیا تھا دو۔ اب وہ صحابی رسول فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں پریشان ہو گیا، میرے پاس اتنا کوئی پیسہ بھی نہیں تھا کہ جس سے سب کا قرض ادا کر سکوں۔ وراثت میں ترکے میں ایک چھوٹا سا باغ تھا کھجوروں کا، مگر اس میں اتنی کھجوریں بھی نہیں پیدا ہوتی تھیں کہ جس سے میں لوگوں کا قرضہ ادا کر دیتا۔ جب پریشان ہو گئے مشکلیں گھیر لیتی ہیں تو اب ان کا حال کیا ہے؟ وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اب کہاں جاؤں، وہ سمجھتے تھے کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ وہ جانتے تھے کہ یہ مصطفیٰ ہی کا در ہے کہ جو ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ پہنچے نبی کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ میرے والد نے اتنے لوگوں سے قرضہ لیا تھا لیکن جب وہ دنیا سے گئے تو وہ قرضہ ادا نہ کر سکے، اب قرض خواہ مجھ کو پریشان کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کھاؤ تم ادا کروں میں، میرے پاس کہاں سے آئے گا کہ اتنا قرضہ میں ادا کروں۔ اور وہ صحابی رسول ہیں وہ بھی یہ جانتے تھے کہ نبی کے گھر میں کوئی سونے چاندی کی گٹیاں نہیں رکھی ہوئی ہیں کہ فوراً دے دیا جائے، لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا کہ مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی ہی سب دیتے ہیں۔ صحابی نے جب عرض کی میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے جابر جب تمہارے باغ کی کھجوریں پک جائیں تب آنا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں کھجوروں کے پکنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب کھجوریں پک گئیں نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ کھجوریں پک گئی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں چلو میں بھی باغ میں چلتا ہوں، توڑ کر کے ساری کھجوریں پہلے رکھ دو۔ حضرت جابر نے ساری کھجوریں توڑ کر کے ایک جگہ ڈھیری لگا دی، نبی سے آ کے عرض کیا۔ اب میرے آقا باغ کی طرف گئے، جب آقا باغ کی طرف جاتے تھے تو منظر کیا ہوتا تھا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اور جب مصطفیٰ جان رحمت چلتے تھے تو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ ادھر سے نبی کا گزر ہوا ہے، خوشبو سے صحابہ جان لیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ صحابہ رسول پاک کے ارد گرد خوشبو سے پہچان لیا کرتے تھے کہ کون جا رہا ہے۔ اب میرے آقا باغ میں تشریف لے گئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں رسول پاک نے کھجور کی ڈھیری کی چاروں طرف چکر لگایا اور اس کے بعد کھجور پہ جا کر کے بیٹھ گئے اور پھر حضرت جابر سے فرمایا اے جابر اب جاؤ مدینے میں اعلان کر دو جس نے تمہارے ابا کو قرضہ دیا ہے آئے اپنا قرضہ لے کر کے چلا جائے۔ یہی تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم تان گیا۔ یہی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں رسول پاک اب کھجور کی ڈھیری پہ تشریف فرما ہو گئے اور میں مدینے میں گیا، مدینے کی گلیوں میں میں اعلان کرنے لگا جس نے میرے ابا کو قرضہ دیا ہے آئے اور اپنا قرضہ لے کر کے چلا جائے۔ اب جب لوگوں نے سنا کہ جابر کے ابا کا قرض آج مل جائے گا، حدیث میں ہے کہ لوگ اپنے اپنے جھولے اور بورے کو لے کر کے اب کھجور کے باغ کی طرف دوڑ پڑے، کوئی 2 بوری، کوئی 4 بورا، کوئی 5 بورا لوگ لے کر کے آ رہے ہیں اور کھجوریں بھر بھر کر کے ٹھونس کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے مدینے طیبہ کی گلیوں میں اعلان کر دیا اور آنے کے بعد میں باغ کے اندر نہیں گیا بلکہ گیٹ کے باہر ہی کھڑا ہو گیا اور تماشا دیکھنے لگا۔ لوگ آ رہے ہیں کھجوریں لے کر کے جا رہے ہیں، بھر بھر بوری لوگ لے کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر فرماتے ہیں بہت دیر کے بعد جب کھجوروں کے بٹنے کا تقسیم ہونے کا سلسلہ ختم ہو گیا، جو لوگ قرض خواہ تھے آئے اور اپنا قرضہ لے کر کے چلے گئے۔ جب سلسلہ رک گیا تو میں نے سوچا چل کر کے دیکھوں ایک آدھ کھجور کہیں گری پڑی ہے یا کہ وہ بھی ختم ہو گئی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں پھر جب میں باغ میں گیا خدا کی قسم میں کیا دیکھتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے قرضہ دیا تھا سب کا قرضہ بھی پورا ہو گیا اور جتنی کھجوریں پہلے تھی سب بچی ہوئی ہیں۔ اعلیٰ حضرت
فرماتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام. مجھے بتاؤ اعلیٰ حضرت جب یہ عرض کرتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اب ایسے وقت میں اگر کوئی یہ کہتا کہ نبی کچھ نہیں دے سکتے، ایک ظالم نے حدیث پاک کو سامنے رکھ کر کے اعتراض کیا. درود تاج میں دافع البلاء والمرض والوباء دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم. نہ جانے کب سے یہ درود پڑھا جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک بدعقیدہ نے اعتراض کیا کہ تم لوگ رسول پاک کو دافع البلا کہتے ہو، بلاؤں کو ٹالنے والے. نبی کیا بلا ٹالیں گے؟ بلا تو خدا ٹالتا ہے. تم لوگ دافع الوبا اپنے نبی کو کہتے ہو. نبی دافع البلا نہیں ہے. یہ درود تاج جو تم پڑھتے ہو اس میں شرک ہے، اس میں ناجائز و حرام اور گناہ کی بات لکھی ہے، اس کو نہیں پڑھنا چاہیے. اعلیٰ حضرت کے سامنے جب یہ سوال گیا جذبہ ایمانی ایسا معجزن ہوا کہ آپ نے جب اس پر کتاب لکھنی شروع کی، دلیلوں پر دلیلیں جب آپ نے دینی شروع کی، پہلے مسئلہ سمجھایا اور بتایا کہ بے شک اللہ نے رسول پاک کو دافع الوبا بنا کر کے بھیجا ہے، دافع البلا بنا کر کے بھیجا ہے، یعنی مشکلوں کو ٹالنے والے، مصیبتوں کو دور کرنے والے. اور پھر آپ نے ایک دو نہیں 300 حدیثوں سے ثابت کیا کہ بے شک اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو دافع البلا بنا کر کے بھیجا ہے. پورے ہندوستان کے سارے علماء کی تاریخ پر ڈالیے، لیکن ایک جملے کے ثبوت میں 300 حدیثیں دینا یہ صرف بریلی کے امام احمد رضا